السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو سوال آیا ہے وہ بڑا اہم سوال آیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کرنا کیسا ہے، کیونکہ یہ بہت سننے میں آ رہا ہے کہ امام صاحب جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد ظہر کی جماعت کرتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میرے شان مصطفیٰ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ یاد رکھیے ناظرین، سب سے پہلے بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد کسی عالم دین کی توہین کرنے کا نہیں ہے، صرف میں ان حضرات سے سوال کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں کہ جو لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر ظہر کی جماعت کراتے ہیں، ان سے صرف یہ سوال ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر کسی بھی جگہ جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کی نماز کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو؟ ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا کے دکھا دیں کہ جہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو، یا حدیث کی کسی بھی کتابوں میں سے ایک حدیث لا کے دکھائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان لا کے دکھا دیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کیا کرو۔ ایک فرمان لا کے دکھائیں۔ علامہ ادیم مکن پوری ارشاد فرماتے ہیں، فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی، اذاں بلال نہ دے تو سحر نہیں ہوتی، اور لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو، لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو، زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا دور گزرا ہے، آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل لا کے دکھا دیں کہ جہاں بھی یا کسی مقام پر کسی جگہ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو۔ ایک عمل لا کے دکھا دیں۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک عمل لا کے دکھا دیں کہ فاروق اعظم نے جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو۔ حضرت عثمان غنی کا ایک عمل لا کے دکھا دیں کہ کسی مقام یا کسی جگہ پر حضرت عثمان غنی نے جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو۔ حضرت مولائی کائنات علیہ السلام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل لا کے دکھائیں کہ حضرت علی نے کہ کسی مقام یا کسی جگہ پر جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو۔ ایک عمل لا کے دکھا دیں۔ صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی کا ایک عمل لا کے دکھائیں۔ سید الائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک عمل، ایک فرمان لا کے دکھائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی مقام یا کسی جگہ پر جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو۔ سید الفقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل لا کے دکھائیں کہ کسی مقام یا کسی جگہ پر حضرت امام اعظم نے جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو۔ اولیاء اللہ کے صف میں آ جائیے، سرکار عبد القادر جیلانی کا ایک عمل لا کے دکھائیں کہ جہاں سیدنا عبد القادر جیلانی نے کسی مقام یا کسی جگہ پر جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو۔ ہند کے راجہ مہاراجہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک عمل لا کے دکھائیں کہ جہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی ہو اور ظہر کی جماعت کی ہو۔ ایک عمل لا کے دکھائیں۔ نہیں، خود بریلی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک عمل لا کے دکھائیں کہ جہاں آپ نے یا کسی جگہ یا کسی مقام پر جمعے کی نماز پڑھی ہو اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی جماعت کی ہو۔ ایک عمل لا کے دکھائیں۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں ایسے ایسے مسئلے سامنے آئیں گے نہ آپ نے سنے ہوں گے نہ آپ کے باپ دادوں نے سنے ہوں گے۔